السلام علیکم. وہم، گمان، غلط فہمی، ان کو متس کہا جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں متس ہوتی ہیں، اس میں ان کی وجہ سے لوگوں کو، انویسٹرز کو، ڈیلرز کو اس میں بڑا سارا ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہوئے نقصان ہو جاتا ہے. یہ غلط فہمیاں، یہ گمان، یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ٹاپ 7 جو ریئل اسٹیٹ میں متس ہیں وہ بتاؤں. پہلے نمبر پر ہے کہ لوکیشن از ایوری تھنگ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پلاٹ یا ہم جس سوسائٹی میں پلاٹ لے رہے ہیں وہاں کی لوکیشن بہت زبردست ہے، لیکن لوکیشن کے اوپر کبھی بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے. بڑی ساری سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی لوکیشن بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتی ہے، لیکن وہاں کا ڈیولپر یا کس طرح بھی ان کے لیگل ایشوز اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہ سوسائٹیز ناکام ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ مطلب پلاٹ یا نارمل لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی لوکیشن اتنی میٹر نہیں کرتی، اس میں بڑے سارے لوازمات کا مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی رول نہیں ہے کہ بھئی لوکیشن ہی اچھی ہوگی تو ہی چیز اچھی ہوگی. دوسرے نمبر پر یہ ہے آپ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، کہ آپ جو ہی انویسٹمنٹ کریں گے، بڑے سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یو ول ارن رائٹ آفٹر دا انویسٹمنٹ، کہ آپ نے جو ہی انویسٹمنٹ کی آپ ارن کرنا شروع کر دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ کو ریئل اسٹیٹ میں خاص طور پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ کافی سارے یہاں پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم مطلب آپ نے انویسٹمنٹ آج کیا ہے کہ ہمیں 2 ہفتے بعد کتنا پروفٹ ملے گا یا کیا صورتحال ہوگی. لیکن وہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی. آپ کو ریئل اسٹیٹ پرچیز کرتے ہوئے ویٹ کرنے کا ذہن میں ڈیفینیٹلی خیال رہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اس کے اوپر ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے پروفٹ کے لیے. جو جلدی کرتے ہیں ان کو وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پلاٹ کی فائل لیتے ہوئے یہ مت سمجھے کہ آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے. پلاٹ فائل از جسٹ پلاٹ فائل، اس میں ڈاؤن پیمنٹ پیڈ ہوگی، سم تھنگ کچھ قسطیں پیڈ ہوں گی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک پراپرٹی ہے. پلاٹ فائل کبھی بھی ایک پراپرٹی نہیں ہوتی. اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، آل ریئل اسٹیٹ ایجنٹس آر سیم. کہ جو عام انویسٹر ہوتا ہے نا، یا جو جینوئن بندہ پرچیزر ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی سارے ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس ایک ہی طرح کام کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. بڑا اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں مارکیٹ میں، بڑے کریڈیبل لوگ بھی ہیں، اور وہ آپ کو آپ کی اماؤنٹ کے ساتھ پروفٹ، اچھا خاصا پروفٹ کما کے دیں گے. کمیشن ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے، وہ لیں گے ضرور، لیکن وہ آپ کو ایک اچھا بینیفٹ دیں گے. فراڈ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے منافع دینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہ فیلڈ ابھی تک جو ہے نا سروائیو بھی کر رہا ہے اور فلرش بھی کر رہا ہے. 5واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ صرف امیر لوگ خرید سکتے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہی ریئل اسٹیٹ خرید سکتا ہے، وہی پراپرٹی وغیرہ خرید سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی کہ وہ سچ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ کافی سارے لوگ اتنا حیثیت ہوتے ہوئے نہیں، لیکن وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی پلاٹ فائل چھوٹی موٹی خرید کے اس کے اوپر انسٹالمنٹ بھر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ پلاٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بڑا سارا پروفٹ بھی ان کو ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو بہت سارا کیش، بہت سارا پیسہ چاہیے ریئل اسٹیٹ پہ آنے کے لیے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. چھٹا جو پوائنٹ ہے ہمارا، اس میں یہ ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پیپل ول ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اینڈ فیوریبل ٹائم فار دا انویسٹمنٹ. وہ یہی ہے کہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ بھئی جب مارکیٹ چلے گی، تب جب اچھا ٹائم آئے گا، جب ریٹ بہتر ہو رہا ہوگا، تب ہم انویسٹمنٹ کریں گے. ایکچولی تب آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا وہ تھوڑے ہائر ریٹ پہ کرتے ہیں. جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، ریٹ تھوڑے نیچے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں انویسٹمنٹ کا ٹائم وہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب مارکیٹ تیز چل رہی ہو آپ تب انویسٹمنٹ کریں. اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا، فائدہ بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ بھئی آپ جب مارکیٹ تیز ہوگی تب ہی کام کریں گے. تب الٹا کام کرنے سے، تب الٹا ریئل اسٹیٹ پرچیز کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان بھی ہو جائے. اور جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ مارکیٹ پرائس سے بھی زیادہ رکھتے ہیں چیز سیل کرتے ہوئے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی لوگ کافی سارے یہ سمجھتے ہیں، انویسٹر بھی خاص طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ زیادہ پیسے ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی آفر آ سکتی ہے. ایسا ضروری نہیں ہوتا، الٹا آپ اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر جاتے ہیں. کوئی اچھی آفر جب لگنی بھی ہوتی ہے وہ آپ کی زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ کو آفر لگتی بھی نہیں ہے. بہتر ہے کہ مناسب ڈیمانڈ کریں جو مارکیٹ سے اوپر ہو، لیکن تھوڑی سی اوپر ہو، ٹھیک ہے. مارکیٹ ریٹ کے مطابق چیز کے پیسے ڈیمانڈ کریں، وہ آپ کو اچھے ریٹ میں بک بھی جائے گی.
اب تک کے لیے یہی کچھ ہے. ہم انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم 7 جو مسٹیکس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کو لینے میں، بیچنے میں، اس کو اسیس کرنے میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.